نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ہنسنا اور ہنسانا دنیا کا ایک مشکل ترین کام ہے، کیونکہ کسی کو رلایا تو بہت آسانی سے جا سکتا ہے، لیکن دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ایک دقت طلب کام ہے۔ اگر ہم دنیا کے چند اول درجے کے مزاحیہ فنکاروں کی بات کریں تو اس فہرست میں چارلی چپلن کا نام ہمیشہ سب سے پہلے ملتا ہے، کیونکہ یہ فلم انڈسٹری کا ایسا شاہکار تھا جس نے بغیر بولے ایسی فنکاری کر دکھائی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا چارلی کو اسی مخصوص انداز کی وجہ سے کامیڈی کا بادشاہ مانتی ہے۔ دوستو، چارلی چپلن 16 اپریل 1899 کو لندن میں پیدا ہوا، اور چارلی ابھی بچپن میں ہی تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ کیونکہ چارلی کا باپ شراب کا نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اپنے شوہر سے قطع تعلق کر لیا۔ اس کی ماں تھیٹر کی ایک مقبول اداکارہ تھی اور وہ اپنے کام کا اچھا معاوضہ لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چارلی کے بچپن کا 3.5 سال کا دور نہایت خوشگوار انداز میں بسر ہوا۔ چارلی بچپن سے ہی بہت حساس تھا، اور ناسازی طبیعت کی بنا پر جب اس کی ماں نے تھیٹر پر کام کرنا چھوڑا تب زندگی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہاں تک کہ 3 سال کی عمر میں ہی چارلی نے تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ بچپن کے اس انتہائی قسم پرسی کے دور میں ایک وقت وہ بھی تھا جب چارلی کی ماں کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ عرصہ لمبت کے ایک محتاج خانے میں گزارنا پڑا، اور جب اس کی ماں نے گھر کے گزر بسر کے لیے گھر بیٹھے سلائی کڑھائی کا کام کرنا شروع کیا، تب وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں بطور کرایہ دار زندگی بسر کرنے لگے۔ چارلی کی زندگی مسلسل بحرانوں میں گزری، اور کم عمری میں وہ ایسے شراب خانوں کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا جہاں اس دور کے معروف اداکار آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چارلی چپلن نے کہا تھا کہ اسے بارش اس لیے بھی پسند ہے کہ بارش کے دوران بہتے آنسو کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ اس دردناک فکرے کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ایک وقت تھا جب چارلی چپلن پھٹے ہوئے جوتوں میں پھرا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن اس لڑکی نے اس وقت چارلی چپلن کے پھٹے ہوئے جوتوں کی وجہ سے اس کی محبت ٹھکرا دی۔ وقت گزرتا گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چارلی نے بارش میں بہتے آنسوں سے ہنسی بنانا سیکھ لی، اور پھر اس طرح چارلی کی فلمیں دنیا بھر میں بکنے لگیں۔ وہ جن کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے نہیں ہوتے تھے اور وہ جنہیں بارش میں رونے کا فن نہیں آتا تھا، وہ سب کے سب چارلی کی ہنسی خریدنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں چارلی پر جان نچھاور کرنے لگ گئیں۔ چارلی نے اس تمام عرصے میں 4 شادیاں کی۔ اس کی پہلی شادی 1918 میں میلڈرڈ ہیرس کے ساتھ ہوئی، جس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ اس وقت چارلی چپلن کی عمر 39 برس تھی۔ یہ شادی صرف 2 سال تک رہی۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی 16 سالہ لیٹی گرے سے کی، لیکن یہ شادی بھی 1927 میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 1936 میں چارلیس نے ایک 28 سالہ اداکارہ سے شادی کی۔ اس وقت چارلی کی عمر 47 سال تھی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ رہی، اور 6 سال بعد چارلی نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اور پھر 1943 میں اس نے اپنی چوتھی شادی ایک پلے رائٹر کی 18 سالہ بیٹی سے کی، جس کے ساتھ چارلی کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ ناظرین، چارلی نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا شو اس وقت کیا جب اس کی ماں آخری بار تھیٹر پر پرفارم کر رہی تھی، لیکن پرفارمنس کے دوران ہی اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تب چارلی اپنی ماں کے ساتھ تھا اور سٹیج کی بیک سائڈ پر موجود تھا۔ اس وقت سٹیج مینیجر نے چارلی سے اس کی ماں کی جگہ پر پرفارم کرنے کو کہا۔ اس وقت چارلی نے ایک مشہور زمانہ نغمہ جگ جونز گانا شروع کیا تو لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور یہاں سے اس کے فنی دور کا آغاز ہوا۔ ماں کی وفات چارلی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اور پوری زندگی اسے افسوس رہا کہ کامیابی اور عروج کے دور میں اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنی فلموں کی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہوئے چیپلن نے ایک بار کہا تھا کہ میری ساری فلموں کی بنیاد ایک ہی خیال پر ہوتی ہے، یعنی پہلے خود کو مشکلات میں مبتلا کرنا تاکہ بعد میں خود کو ایک شریف آدمی کے طور پر ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتا دکھا سکوں۔ وہ اپنی فلموں میں خود کو ایک ایسے چھوٹے سے، عام سے اور خوش اخلاق انسان کے طور پر پیش کرتے تھے جو کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانتا تھا اور بالآخر اپنے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ چارلی چپلن کی پوری زندگی اور کیریئر کئی قسم کے سکینڈل اور تنازعات کا شکار رہی۔ ان کی زندگی کا پہلا تنازع ورلڈ وار اول میں امریکی فلموں میں کام کرتے اور پیسہ کماتے ہوئے انگلینڈ کے ساتھ وفاداری اور اظہار محبت کی وجہ سے بنا۔ چارلی چپلن حقیقت میں ایک برٹش شہری تھا۔ چپلن نے کبھی بھی امریکی شہریت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، تاہم انہوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا تھا کہ وہ ایک پیئنگ وزٹر ہیں۔
امریکہ میں چارلی چیپلن کی موجودگی کئی تنازعات کا مجموعہ تھی، جن میں سے ان کی ایک فلم دی گریٹ ڈکٹیٹر بھی تھی۔ اس فلم میں وہ ہٹلر کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین، چارلی ایک صحت مند اور ذہین شخص تھا، لیکن چارلی چیپلن کی شاندار صحت اس کی آخری فلم اکاؤنٹس فرام دی ہانگ کانگ کی تکمیل کے بعد سن 1960 کی دہائی کے اواخر میں گرنے لگی، اور 1972 میں اسے اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی، اور 1977 تک اسے بولنے اور چلنے پھرنے میں بھی مشکل ہونے لگی، یہاں تک کہ اس نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری ایام اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے، اور پھر 25 دسمبر کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، تب اسی دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن کے بستر مرگ کے قریب بیٹھے پادری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ خداوند آپ کی روح پر رحم فرمائے، تو اس پر چارلی چیپلن نے جواب دیا جو کہ اس کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح اسی کی تو ہے۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے، اور چارلی چیپلن کے جانے کا غم اس کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ خبر یہ تھی کہ 1 مارچ سن 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کی مشہور ترین لاش چرا لی، اور وہ لاش تھی چارلی چیپلن کی۔ اغوا کار چوروں نے چارلی کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے لاش چرائی تھی، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ چارلی کی کسی فلم کا ہی حصہ معلوم ہوتی تھی۔ پولیس کی مسلسل کوششوں سے یہ سازش ناکام ہو گئی، اور چارلی چیپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا، اور ان اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پھر چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنا دیا گیا تھا، جبکہ قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چارلی کی لاش چرانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے، جو ہمیشہ اسے غربت کے عالم میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ ایک نامور فنکار بن گیا تو یہ بات ان سے ہضم نہیں ہوئی اور نوبت لاش چرانے تک آ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔